آپ نے فرمایا کہ ہمارے ایمان بہت کمزور ہو چکے، کیونکہ میرے میں کی جائے کہ جیسے صحابہ کے ایمان تھے، کیونکہ ان کا کلمہ اور ان کا ایمان دلوں پر اترا ہوا تھا، ہمارا ایمان اور ہمارا کلمہ صرف زبان پر ہے۔ صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے پہلے ہم نے ایمان سیکھا، پھر قرآن سیکھا۔ 13 سالہ زندگی مکی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایمان بنانے کی۔ اس بات پر، اس کام پر زیادہ محنت کی جائے کہ امت کو اس کام پر لایا جائے، ایمان بنایا جائے، کیونکہ جب کوئی قرآن آیات کوئی حکم اترتا تو فوراً وہ صحابہ میں انہوں نے اس پر عمل کر دیا۔ آج ہم یہ ہے کہ اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، لیکن اپنے کام کو ہم پہلے رکھتے ہیں، نماز کو بعد میں، قرار ہوتی چلو کوئی بات نہیں۔ اس پر یہ محنت کی جائے کہ پوری امت کو ایمان بنایا جائے، پھر حکومت بھی خود اپنے آگے امت کو اس کام پر کھڑا کیا جائے۔ آپ کی بات جو ہے نا بہت اعلیٰ، ٹھیک ہے، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ بنیادی چیز ہے کہ اسلام جو چیز ذہن میں پیدا کرنا چاہتا ہے نا وہ ایمان ہے، مستحکم یقین ہے، اس کے بعد پھر اعمال آسان ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ دو باتیں اس میں جو ہے نا وہ اصلاح طلب ہے۔ ایک تو لوگ جو ایمان پیدا کرنے کی کہتے ہیں کہ کوئی ایسے مصنوعی طریقے اختیار کے ایمان اس طرح نہیں پیدا ہوتا۔ سن لیں، ایمان بہت مشکل بات ہے، رسمی طور پر کسی کے ساتھ اس نے کچھ دن لگائے، کوئی نماز پڑھنے کا، داڑھی وغیرہ سے نہیں ایمان پیدا ہوتا۔ ذرا رگڑا لگا نا زندگی میں، معاملات آئے، دیکھیں گے بڑے بڑے تبلیغی اور بڑے بڑے نیک جو ہے فراڈ کرتے۔ ایمان پیدا کرنے کے لیے، رسوخ ایمان کے لیے آپ کے یہ ادارے ہیں۔ میں آپ صاحب کہوں گا جو آپ کام کر سکتے ہیں نا، آپ کی لیبارٹری، اگر آپ کا رخ بدل جائے نا کہ بجائے دہریت سکھانے کے ایک ایک پوائنٹ پر دکھائیں کہ یہ پلاننگ کے تحت بیٹو نظر آتا، خود بخود نظر بنی ہوئی بات نظر آتی ہے، یہ معلوم ہوتا کہ بڑا مائنڈ ہے پیچھے، سوچا گیا کہ یہ چیز ایسی بنائی جائے، اتنا والیوم ہو اس کا، اتنا ڈسٹنس ہو، کیسے سوچی سمجھی بات۔ اگر سائنس پڑھاتے وقت اور اپنے علوم پڑھاتے وقت استاد موحد ہو تو جیسے سادی فرماتے ہیں برگ درختان سبز در نظر ہوشیار۔ آپ جمعہ کا خطبہ نہ سنیں، کسی لیبارٹری میں جا کر پروفیسر کا لیکچر سنیں، بشرطے کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو۔ فرماتے ہیں ایک سبز پتا درخت کا عارف کی نظر میں جو پہچانتا ہے، آپ باٹنی آپ پڑھتے پڑھاتے جب خورشبین کے آگے رکھتے کیا جہان اس میں نظر آتا، کیسے سانس لے رہا، کیسے گرا۔ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر برکے دفتر معرفت کر لیا۔ خدا کی معرفت کے دفتر ہیں، ایک ایک پتا، ایک ایک ایٹم جو آپ پڑھا رہے ہیں، مگر بدقسمتی سے رخ غلط ہو گیا، بغیر خدا کے منوانا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھاتے کہ اس میں اتنے لاز ہیں، اتنے پرپز ہیں، ایک دوسری چیز اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ اس سے تو پتہ لگ رہا ساری کائنات پر ایک حکمرانی کر رہا، ایک خدا۔ اس طرح اگر پڑھائے جائیں قرآن، آپ میرے بھائی دیکھیں نا، وہاں بعض مسئلے نہیں کیے گئے، آیات، وہ آیات ہم نے چھوڑ دی، نہ تبلیغی نہ میں کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ آیات جو مسئلے والی ان کو بھی کہتا، مگر جب ذکر کرتا کہ پہاڑوں میں، درختوں میں، چار پایوں میں، بادلوں میں، دن رات کی آمد میں، آسمانوں زمین ستاروں، آیات بے شمار نشانیاں خدا کی قدرت کی، وہاں زور دینا چاہیے۔ جو پروفیسر لیکچر دے رہا، کوئی اسٹرانومی پر دے رہا، وہ باب پڑھے ستاروں والا، اور بچوں کو دکھائے کہ زمین سے بھی ہزاروں گنا بڑھے، سورج سے بھی بڑھے، اور کس طرح اپنی اپنی ذات سیٹ ہے، ٹکراتے نہیں ہیں، رفتاروں میں فرق نہیں پڑتا، خدا نظر آئے، صاف نظر آیا کہ لگام پکڑی ہے خدا نے۔ یعنی علوم اس طرح پڑھائی، قرآن نے سارا دور ایمان پیدا کر، مسئلے مسائل پر نہیں، دلائل دیے گئے کہ ایک ایک چیز پر انگلی رکھی اللہ نے کہ ان چیزوں کو دیکھو، ان سے پتہ نہیں چلتا کہ کوئی خدا ہے جس نے یہ دنیا بنائی۔ بارش کے قطروں کا کہیں ذکر کرتا، کہیں انسانی پیدائش کا کرتا، کہیں خوراک کا کرتا۔ وہ حصے ایسے ہیں جو ہم ترجمہ کرتے ہیں، جب درس دیتے ہیں اللہ کی نشانیاں گزر جاتے ہیں، حالانکہ وہ آیتیں اس قابل ہیں کہ جہاں انا فی خلق السماوات، آسمان اور زمین کی پیدائش میں 10 دن تو اسی پر لگ جائیں کہ آسمان کیا ہے، زمینیں کیا، پتہ چلے بچوں کو، اور جو کچھ سائنس نے اب تک معلوم کیا۔ میں اس سلسلے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بے شک تھوڑی بہت گمراہی تھی، مگر طائب ہو کر مرا ڈاکٹر غلام جیلانی برق، وہ آپ کے طبقہ سے ہی تھا، کیمل پر میں پروفیسر تھے، انہوں نے 2 قرآن لکھی، ہر بچہ یونیورسٹی کا استاد اس کو پڑھے۔ اس نے کہا ایک قرآن یہ جو کتاب کی شکل میں دیا، اس کو بھی اللہ آیات کہتا، ایک کائنات ہے جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے، ہمارے اندر اور باہر، اللہ اس کو بھی آیات کہتا ہے۔ چیپٹر بنے ہوئے ہیں پہاڑوں کے، جانوروں کے، اور جو کچھ سائنس نے اب تک معلوم، وہ سارے حوالے بھی ہیں۔ وہ کہتا ہے جو صحیح معنوں میں سائنس جانتے ہیں سجدے میں کر گئے۔ انہوں نے کہا آل بھائی ٹھیک ہے، ایسا خدا ہے جو دنیا چلا، صحیح طریقہ سے پڑھا۔ اب ایمان پیدا کریں گے، اگر صرف ہم کہ یہ مسلمان بچے ہیں، اللہ کو مانو رسول، یہ ہوائی باتیں ہیں، لوگ الحاد میں مبتلا ہو گئے۔
یہ فلسفے اور سائنس نے دہریت پھیلا دیا. اس کا علاج علم سے ہے کہ دلائل سے مطمئن کرو لوگوں کو کہ واقعی یہ چیزیں حق ہیں کہ وہ اللہ ہے، ایک ہے، رسول کو اس نے بھیجا. ہم اوپر سے فرض کر لیتے چونکہ مسلمان ہیں، رسول اللہ کا حکم مانو. بھئی وہ تو کہتے ہیں کوئی رسول آیا ہی نہیں، وحی کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی، عقل انسانی کافی. اس دور میں یہ اتنا کفر پھیل گیا کہ عقل انسانی نہیں کافی حل رکھا. تو وحی کی ضرورت سمجھانے کے لیے یہ کام بہت گہرا کام یہی ہے، مگر بہت پیچھے ہٹنا پڑے گا، بنیادیں پختہ کرنی پڑیں گی. دلوں میں یقین بیٹھے تو صحیح، عقل مطمئن ہو کہ واقعی اللہ ہے، ایک ہے، اس نے رسول بھیجے ہیں. رسول کے پہچان کیا ہوتی ہے؟ تو ایمان پیدا کیا ہے، اس کے لیے محنت، اور ساتھ جو ہے نا کہ حکومت خود بخود آ جائے گی، یہ مفروضہ کر دو. یہ بالکل ہمارے یہ نیک ساتھی، میں ان سب کا عزم کرتا ہوں، مولانا منظور نعمانی سے غلط فرض کیا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی پلیٹ میں رکھ کر ہمیں اسلامی حکومت دے دے گا. نہیں، جب چند ٹھیک ہو جائیں گے سارے نہیں اکٹھے ہوں گے ٹھیک، سارے اپنے آپ ٹھیک ہو جائے، حکومت کی ضرورت کیا؟ کچھ تعداد ٹھیک ہو جائے گی، انہیں منظم ہو کر پھرنا ایسا کرنا پڑے گا کہ یا آ جاؤ ادھر، ہم ریوارڈ کر دیں گے، ورنہ تختہ اڑ دیں گے. اس کے بغیر میاں جی نہیں ہوگا. کمی یہی ہے تبلیغ میں کہ پہلے کرم پڑھ کرتے ہمیں ووٹ نہیں چاہیے، ہمیں نوٹ نہیں چاہیے، ہم دین چاہتے. اور دین کون سا جو ووٹ کے بغیر؟ حکومت اگر نہ آئی اسلام کس طرح چلے گا؟ بڑے بڑے دینداروں کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، دوہرے حساب رکھنے پڑتے ہیں، سارے مجبور ہیں بیچارے. حکومت کی اصلاح کے بغیر اسلام پر عمل نہیں ہو سکتا. یہ ٹھیک ہے کہ پہلے بہت ساری تعداد کو ذہناً ہم قائل کریں، ہمارے ہم خیال بنیں، وہ ذہین طبقہ پھر آگے لوگوں کو بدلے. ہے بات ٹھیک ایمان پیدا، مگر ایمان پیدا کرنے کے لیے جدید دور کی معلومات جو ہے نا یہ لوگوں کے سامنے پیش کرنی چاہیے. وہ ستاروں کا سنیں، چاند کا سنیں. ہم تو گزر جاتے ہیں چاند اللہ نے چلایا ہوا، والقمر قدر. بھائی سائنس میں نکالو کہ چاند کے بارے میں کیا پتہ چلا. دنگ رہ جاتا آدمی کا، اللہ تیری ایسی گزرتا ہے ایسی آدمی. تو سائنسی علوم جو جیسے ایک مصری عالم نے اللہ والکون لکھی کہ اللہ اور کائنات، یہ چیزیں ہیں جو ترجمہ کر کے یونیورسٹیوں اور کالجوں میں آئے تاکہ بچے سمجھیں کہ دین کو ملاؤں کی بات نہیں، کائنات ساری پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اس کا ایک بنانے